الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ریکارڈ چل رہا تھا کون؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال ہے، کیا انسانی رشتے آسمانوں میں طے ہوتے ہیں جیسے اکثر سننے میں آتا ہے کہ جوڑے تو اوپر بنتے ہیں، یا یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے؟ دین سنی سنائی باتوں کا نام نہیں ہے، دین نام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی باتوں کا۔ سننے سنانے میں تو کیا کچھ آتا ہے۔ شرعی قاعدہ یہ ہے کہ اگر بچی رضامند نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا، اور اگر بچہ قبول نہ کرے پھر بھی نکاح نہیں ہوتا۔ تو اگر آسمانوں میں طے ہو جاتا ہے تو پھر اس تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ یہ عموماً یہ جملے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو شریعت کی پرواہ نہیں کرتے اور اپنے ہر ناجائز کام کے لیے کہہ دیتے ہیں جی بس مقدر میں یہی تھا، یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ تقدیر میں لکھا ہوا سے مراد یہ ہے کہ اللہ کریم ازل سے مخلوق کو بنانے سے بہت پہلے اللہ کریم جانتے ہیں کہ کون کیا کرے گا، اور وہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا، کس کی عمر کتنی ہوگی، کس کا رزق کتنا ہوگا، کس کی عقلی علمی استعداد کتنی ہوگی، قد کاٹ، سارا کچھ، رشتہ کہاں ہوگا، اولاد کتنی، جو کچھ ہوتا ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس سے مجبور ہو کر کرتے ہم اپنے اختیار سے ہیں، چونکہ وہ جانتا ہے پہلے کہ اس نے یہی کرنا ہے، اس لیے وہ لکھا ہوا ہے۔ اور حدیث شریف میں ملتا ہے کہ فرشتے دن بھر کا نامہ اعمال لے کر جب جمع کرانے جاتے ہیں، وہیں لوح محفوظ ایک تختی نہیں ہے، ایک بہت بڑا دفتر، سیکریٹریٹ ہے پورے عالم کا، تو اندازہ کر لیجئے کتنا ہوگا۔ یہاں ہر فرد کی الگ فائل ہے، تو وہ جب جہاں جا کر اعمال نامہ جمع کراتے ہیں اور ادھر دیکھتے ہیں تو وہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے، تو کہہ دے صدق اللہ العظیم، اللہ نے ٹھیک لکھا، اس نے ایسا ہی کیا۔ لیکن اس لکھے کی وجہ سے ہم مجبور ہو کر نہیں کرتے ہم اپنی پسند سے، ہمیں نیکی بدی پہ اختیار دے دیا گیا۔ یہ اندازے ہم بھی لگاتے ہیں، ہم بھی کسی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ بندہ قتل کرے گا، یہ چوری کرے گا، یہ جوا کھیلے گا۔ تو اگر ایسا وہ کرتا ہے تو ہمارے کہنے سے نہیں کر رہا، ہم نے اس کے افعال اور اس کی سوچ دیکھ کر اندازہ لگایا تھا۔ ہمارے اندازے سے تو وہ مجبور نہیں ہے، ہمارے اندازے غلط ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم نے جو لکھا ہے وہ غلط نہیں ہوتا، ویسا ہی ہوتا ہے، اس کا علم قطعی یقینی ازلی و ابدی ہے، یعنی اللہ کا علم حضوری ہے، ماضی بھی اس کے سامنے حاضر ہے، مستقبل، ماضی مستقبل ہمارے لیے ہیں، اس کی بارگاہ میں ہر چیز ہمہ وقت حاضر ہے۔ تو اگر رشتے آسمانوں پہ طے ہو جاتے تو والدین کو فکر کیوں ہوتی بچوں کے رشتوں کی، اور بچی سے کیوں پوچھا، رشتہ تو آسمانوں پہ طے ہے، اس سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے، اور بچے کو قبول کرانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو آسمانوں پہ طے ہے۔ یہ سارے کام وہ لوگ کرتے ہیں، اور یہ جملے وہ لوگ کہتے ہیں جو الٹے پلٹے کام کرتے ہیں، اور پھر گناہ کی ذمہ داری قبول کرنے کی بجائے اس جرم کی ذمہ داری بھی تقدیر کے ذمہ لگا دیتے ہیں۔ قتل کرتے ہیں اور کہتے ہیں بس لکھا ہوا ایسا ہی تھا، چوری کر لیتے ہیں اور بس تقدیر میں یہی تھا۔
تو یہ شادی والا تو عیسائیوں نے شروع کیا تھا، اور یہ جملے میں نے پہلی بار انگریزی میں پڑھے تھے کہ جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں بٹ سیلیبریٹڈ آن دا ارتھ، کو اس طرح کا جملہ تھا۔ تو اسے اب ہمارا جو فیشن زدہ طبقہ ہے اس نے نقل کیا پہلے، اب یہ چلتے چلتے عام آدمیوں تک بھی آ گیا۔ یہ ٹوٹلی غلط ہے۔ ہم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں۔ اللہ کریم نے عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، اللہ کی کتاب موجود ہے، حضور کے ارشادات موجود ہیں، اور نکاح کا اسلامی اب اس کے ساتھ ایک اور اضافہ ہو گیا، جو زیادہ دیندار ہیں وہ نکاح کے لیے استخارے کرنا شروع کر دیتے۔ اور مجھے بھی اکثر کبھی خط آتا ہے، کبھی یہ میل آتی ہے، میں نے استخارہ کرایا فلاں لڑکی سے شادی کر لوں۔ بھائی تمہارا دل ہے، ہو سکتی ہے، کرو، اچھا ہے یا برا ہے، خود ذمہ دار ہو، بھگتو گے۔ استخارہ اس میں کیا کرے گا؟ تو رشتے کے لیے شرعی طریقہ یہ ہے کہ بچی ہو یا بچہ ہو، سب سے پہلے اس کا دین دیکھنا چاہیے کہ دینی اعتبار سے کیسا ہے، پھر اس کی دنیا دیکھنی چاہیے کہ دنیاوی اعتبار سے اپنا گزارا کرنے کے قابل ہے یا نہیں۔ گھر میں، ماحول میں، والدین کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہے۔ اگر اپنے والدین کا نافرمان ہے تو بیوی کے والدین کی فرمانبرداری کیا کرے گا، اور اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا تو بیوی کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہے۔ تو دین دیکھنا چاہیے، دنیا بھی دیکھنی چاہیے۔ اگر دونوں باتیں بھلی لگیں تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ کارساز ہے۔ بلکہ اگر اسلام میں تو یہ بھی ہے کہ شادی کے بعد بھی اگر نہ نبھ سکے تو اچھے طریقے سے، آسن طریقے سے پہلے تو دونوں گھروں کے بزرگوں میں کو بیچ میں ڈالا جائے، کوئی سمجھوتا ہو جائے تو وَالصُّلْحُ خیر، صلح ہو جائے تو وہ سب سے بہتر ہے۔ نہ ہو سکے، جدا ہی ہونا ہے تو اچھے طریقے سے طلاق دی جائے، بیوی کو جو کچھ دے چکے ہو مناسب ہے، اس سے واپس نہ لو۔ قد افضا بعضکم علی بعض، تم کس بات پہ جھگڑتے ہو جبکہ اللہ کے نام پر تم دونوں ایک ہو چکے ہو اور ایک دوسرے کے سامنے بے پرد ہو چکے ہو، تو پھر تمہیں شرم نہیں آتی آپس میں لڑتے ہو؟ کہ یہ اگر آسمانوں پہ ہوتے ہیں تو پھر تو یہ سارا دینی فلسفہ بیکار ہو گیا۔ تو یہ کئی سنی باتوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہنے والا کون ہے؟ یہ سننے میں آیا، کس سے سنا ہے؟ There is nobody۔ کوئی اپنی وہ لینے کو ذمہ داری لینے کو تیار نہیں کہ میں نے کہا۔ تو دین نام ہے ارشادات نبوی کا، دین نام ہے قرآن کا، سنت کا۔ سنی سنائی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ انہیں کوئی دینی درجہ دینا چاہیے۔ اور یہ تو عموماً بچیوں کو مطمئن کرنے کے لیے جملے کہتے ہیں، جہاں جی آیا وہ اکثر والدین بوجھ اتارتے ہیں کہ جہاں ہو سکے اسے کہیں رخصت کیا جائے، پھر اسے تسلیاں دیتے رہتے ہیں کہ یہ تو آسمانوں پہ لکھا ہوا ہے۔ کرتوت اپنے ہوتے ہیں۔ یہ ایک عجیب سوال ہے، اطمینان قلب میں حافظ الرزاق مرحوم نے لکھا ہے، اللہ ان پہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ عجیب بات ہے، بڑی مدت سے یہ چھپ رہی ہے، کتابچہ چھپ رہا ہے اطمینان قلب، لیکن میں نے آج تک یہ پڑھا نہیں، دیکھا نہیں۔ تو انہوں نے حوالہ دیا ہے، شاید میں کوشش کروں گا کہ اسے منگا کر دیکھ سکوں، کہ فرماتے ہیں قرب الہی کے لیے 4 چیزیں مدار کی حیثیت رکھتی ہیں: نماز، تلاوت قرآن، ذکر اسم ذات، ذکر نفی اثبات۔
ہاں پہلی دو باتیں منتہی کے لیے ہیں اور آخری دو مبتدی کے لیے۔ منتہی اور مبتدی سے کیا مراد ہے وضاحت فرما دیجیے۔ بھئی حق بات تو یہ ہے کہ سرے سے یہ جملے جو کہے گئے ہیں اگر یہ اطمینان قلب کتابچے میں بھی ہیں تو یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ نماز ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض عین ہے، وہ صوفی ہے یا نہیں، وہ قرب الہی کا طالب ہے یا نہیں، اگر وہ کلمہ گو ہے تو نماز اس پر فرض عین ہے۔ بلوغت اور عقل کا ہونا شرط ہے، پاگل پر کو فرض نہیں ہوتا، نابالغ پر نماز فرض نہیں ہے، بالغ ہونے پر فرض ہو جائے گی۔ ہاں یہ ارشاد نبوی ہے کہ 7-8 سال کی عمر سے بچوں کو عادت ڈالو، 10-11 سال کے ہو جائیں تو ان پر تھوڑی سی سختی کرو، نماز پڑھیں تاکہ جب بالغ ہوں تو انہیں عادت ہو، لیکن جب بالغ ہو جائیں تو پھر کوئی رعایت نہیں ہے، پھر فرض عین ہے۔ خواہ کوئی صوفی ہے یا نہیں، کوئی تاجر ہے یا فوجی ہے یا سرکاری ملازم ہے یا کاشتکار ہے، جب مسلمان ہے تو جیسے بالغ ہوگا اس پر 5 نمازیں فرض عین ہو جائیں گی، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ تلاوت قرآن کریم، تلاوت قرآن کریم سنت ہے، ضرور کرنی چاہیے، روز کرنی چاہیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں جن لوگوں کے پاس بالکل فرصت نہیں ہوتی کم از کم 2 آیتیں صحیح، لیکن فجر کو اٹھ کر نماز کے بعد قرآن کو کھولیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح، ایک آیت پڑھ لیں اور کوشش کریں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، کیا ارشاد باری ہے اور میرے لیے اس میں کیا ہے۔ تو جتنی زیادہ کی جائے اچھا ہے۔ صحابہ کرام میں ایسے لوگ بھی تھے جو ایک رکعت میں، وتر کی ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے، ایسے بھی تھے جو روزانہ ختم کرتے تھے، ایسے بھی تھے جو 2 دنوں میں ختم کرتے تھے، ہفتے میں ختم کرتے تھے، مہینے میں ختم کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پسند فرمایا وہ یہ تھا کہ 3 پارے روز پڑھ لیے جائیں، اوسطاً جو حضور کے ارشادات میں سے ملتا ہے۔ یہ ضروری نہیں لیکن آپ نے اس کو پسند فرمایا۔ کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں اتنی تلاوت روز کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا 3 پارے کافی ہیں، یہ مناسب ہے، نہ کم ہے نہ زیادہ ہے۔ تو 3 پارے اگر روز توفیق ملے تلاوت کرنے کی تو 10 دنوں میں ختم قرآن ہو جاتا ہے، مہینے میں 3 ختم نصیب ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کو پڑھنا الگ سے عبادت ہے اور تلاوت قرآن کی کرنا سنت ہے، لیکن قرآن پڑھا جا رہا ہو تو سننا فرض ہو جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت سنت ہے، اور جب تلاوت کوئی کر رہا ہو اور اس کی آواز سنائی دے رہی ہو تو سننا فرض ہو جاتا ہے۔ اذا قرئ القرآن انصتوا فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، 2 باتیں فرض ہو جاتی ہیں، قرآن کو سنو اور خاموشی سے سنو۔ فاستمعوا له، پوری توجہ سے قرآن کو سنو، وانصتوا، اور خاموش رہو۔ اب اس میں ضمنی طور پر ایک مسئلہ اور بھی آ جاتا ہے، ہمارے ہاں تو رواج ہے اور شہروں میں بھی شاید ہوگا، یہاں تو ہے، ساری عمر قرآن کی تلاوت خود نہیں کرتے، پڑھا پڑھایا کوئی نہیں ہوتا۔ کسی عید تہوار پر، شادی پر کوئی مر گیا، اس کے لیے شبینہ کرا دیتے ہیں۔ یہ شبینہ کیا ہے کہ ایک شب میں ختم قرآن کیا جائے، 2-4 حافظ بلا لیتے ہیں، کبھی ایک حافظ بھی شب بھر میں پڑھ لیتا ہے۔ زیادتی یہ کرتے ہیں کہ بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر لگا کر وہ میلوں تک تلاوت سنائی دے رہی ہے۔ اب جہاں تک آواز جا رہی ہے وہاں تک ہر مسلمان پر فرض ہو گیا کہ وہ خاموش رہے اور تلاوت سنے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ساری رات کوئی سنتا رہے؟
تو جب سننے والوں کے لیے ممکن نہیں ہے تو اس کا ذمہ دار جتنی وہ اس کی خلاف ورزی ہوگی اس کا ذمہ دار یہ کرانے والا ہے۔ کرائیں شبینہ شب بھر میں ختم کریں، لیکن ایسے سپیکر لگائیں کہ جس گھر میں ہے تو کمرے میں ہی آواز آئے، باہر نہ جائے، مسجد میں ہے تو مسجد کے اندر آواز آئے، جسے سننا ہو جتنی دیر اس کے پاس وقت ہو وہاں آ جائے۔ اچھی بات ہے باوضو بیٹھے تلاوت سنے، باوضو نہ ہو تو کم از کم طہارت تو کر کے آئے اور بیٹھ کر سنے، اور جب نہ بیٹھ سکے تو اٹھ کے چلا جائے۔ تو ایک ایسی تکلیف میں لوگوں کو مبتلا کرنا جس پر عمل کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو ہمارے ایک ساتھی ہوا کرتے تھے، نیک آدمی تھے، بڑے اچھے حافظ تھے، شب بھر میں ختم ہی کر، تو انہیں شبینوں کی بڑی عادت تھی، حلوے مانڈے کھاتے تھے اور ایک رات میں ختم سنا کے آ جاتے تھے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کئی بار منع فرمایا کہ بھئی یہ چھوڑ دو، اور اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جب شبینے کر کے حلوے کھاتے ہو تو یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو اس مصیبت میں مبتلا نہ کرو جس پر ان کے لیے عمل کرنا ممکن نہ ہو۔ لیکن اللہ انہیں معاف فرمائے، وہ مرتے دم تک باز نہیں آئے، یہ چسکا سا پڑ جاتا ہے، شابہ شابہ بھی ہوتی ہے۔ ایک بندے نے شب بھر میں ختم کر لیا، وہ شابہ شابہ بھی ہوتی ہے، کچھ پیسے بھی مل جاتے ہیں، کوئی کھانا بھی اچھا کیا اچھے کھانے سے کیا ہوگا؟ غلاظت بن کر نکل جائے گا، اس سے کیا ہوگا؟ جو بھی کھاؤ گے تو اس سے کیا ہوگا؟ تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ تلاوت قرآن سنت ہے، یہ یاد رکھیں۔ قرآن پڑھا جا رہا ہو تو سننا فرض ہے۔ ذکر اسم ذات یہ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ جس بات کا حکم قرآن دیتا ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ تو ذکر کا حکم تو متعدد بار آیا، ذکر قلبی کا بھی ذکر موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے کہ تمام طرح کے اذکار سے ذکر قلبی 70 گنا افضل ہے۔ 70 سے عربی میں مراد بعین ہی 70 نہیں ہوتا، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں یہ اس سے ہزاروں گنا بہتر ہے، عربی محاورہ ہے، وہاں فرما دیا جاتا ہے 70 گنا بہتر ہے۔ ذکر نفی اثبات اچھی بات ہے، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، اور نفی اثبات میں صرف لا الہ الا اللہ پہلا جز ہوتا ہے، لا الہ میں نفی ہے، الا اللہ میں اثبات۔ اس کی خصوصیات جو محققین لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جسے دنیا کی محبت نے دیوانہ کر رکھا اسے چاہیے کہ نفی اثبات کی تسبیحات پڑھا کرے، اس سے دنیا کی رغبت کم ہوتی ہے۔ کوئی مسلسل پڑھتا رہے تو دیکھا جاتا ہے کہ دنیا سے بالکل ہی دل و چاٹ تارک الدنیا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ نفی اثبات سلوک کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ ذکر لسانی ہے، اور ذکر لسانی کیفیات قلبی کا حامل نہیں ہوتا، ثواب کا حامل ہے، اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ کیفیات ذکر لسانی سے نہیں آتی، اور کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے جو بالآخر ذکر قلبی پر نہ آتا ہو۔ جن سلاسل میں ذکر نفی اثبات کرایا جاتا ہے وہ بھی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اتنی بار کہو، پھر کہو الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، پھر کہو اللہ اللہ اللہ، پھر آواز بند کر لو اور دل میں
سانس سے اللہ 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 کہو، ہر سانس میں اللہ، یعنی وہ بھی ذکر قلبی پہ آ جاتے ہیں بالآخر۔ جتنے سلاسل ہیں وہ ذکر لسانی جو کراتے ہیں تو بندے کو اس طرف متوجہ کرنے کے لیے کراتے ہیں کہ جب اس کی توجہ بن جائے تو ذکر قلبی پہ آ جائے۔ یہ نسبت اویسیہ جو ہے اس میں الحمدللہ اتنی قوت ہے کہ یہ ہیلے حوالے نہیں کرتے کہ پہلے وہ ذکر کرو پھر اس طرح کرو پھر اس طرح کرو تو متوجہ ہو جاؤ، بلکہ یہ سیدھے قلب پہ چوٹ لگاتے ہیں اور شیخ کی توجہ سے توجہ بن جاتی ہے، قلب ذاکر ہو جاتا ہے۔ یہ خصوصیت صرف نسبت اویسیہ میں ہے۔ باقی جتنے سلاسل ہیں، الانتباہ فی سلاسل اولیاء میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کوئی 16 سلسلوں کا تو ذکر کیا ہے، ضروری نہیں کہ سارے وہی ہوں، بہت سے سلاسل تصوف ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں۔ یہ 4 کا جو ذکر کیا جاتا ہے تو یہ 4 سلسلے زیادہ معروف ہو گئے، لیکن اس سے ان حضرات سے پہلے بھی تھے اور آگے بھی چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو صرف نسبت اویسیہ جو ہے یہ سیدھے قلب پہ چوٹ لگاتے ہیں، باقی سارے سلاسل کوئی نفی اثبات سے شروع کرتا ہے، کوئی اللہ اللہ سے شروع کرتا ہے، جہر سے شروع کر کے خفی کی طرف آتے ہیں اور 2-4 سال لگا کر پہلے لطیفے پر قلب پر پہنچتے ہیں۔ تو اس نسبت اویسیہ کے بارے تو کہا گیا کہ اول ما آخر ہر منتہی، اول ما آخر ہر منتہی، کہ جہاں دوسرے سلاسل انتہا کرتے ہیں ہم وہاں سے ابتدا کرتے ہیں، اور آخر ما جیب تمنا تہی، اور ہماری آخر یہ ہے کہ بندے کے پاس مانگنے کو کچھ نہیں رہتا، اتنا کچھ اسے مل جاتا ہے کہ وہ اس کے اندازے سے زیادہ ہوتا ہے، اس کی مانگنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ آپ کا یہ لکھنا کہ پہلی 2 باتیں منتہی کے لیے ہیں، گویا نماز اور قرآن منتہی سے مراد ہے جس کے منازل بہت بلند ہو چکے ہوں، عالم امر تک پہنچ چکا ہو۔ تو یہ نماز اور تلاوت کی شرط یہ ہے کہ وہ عالم امر تک پہلے پہنچ جائے پھر نماز تلاوت کرے۔ نماز فرض عین ہے ہر عاقل بالغ، اور تلاوت سنت ہے ہر مسلمان کے لیے۔ آخری 2 مبتدی کے لیے یعنی ذکر اسم ذات اور نفی اثبات، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ حضرت نے یہ نفی اثبات اور ذکر اسم ذات کا جوڑ کہاں سے لگا لیا۔ تو وہاں وسیع المطالعہ شخص تھے، مطالعہ حضرت حافظ صاحب کا بہت وسیع تھا اور حافظہ بھی بہت اچھا تھا۔ تو یہ دوسرے سلاسل کی بات ہے، ہمارے سلسلے کی نہیں ہے کہ وہ نفی اثبات سے شروع کرا کے ذکر اسم ذات کی طرف آتے ہیں۔ اس میں مبتدی منتہی کی بات نہیں ہے، منتہی کے لیے اور بہت سی پابندیاں لگ جاتی ہیں، جتنا جتنا کوئی قریب چلا جاتا ہے اتنی اتنی اس پہ پابندیاں اور اس کے آداب مختلف ہوتے جاتے ہیں۔ تو یہ طے کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ مبتدی کون ہے منتہی کون ہے۔ سلوک جو ہے یہ ایک بحر ناپیدا کنار ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اکثر حضرات نے فرمایا، صوفیوں کی کتابوں میں نظر آتا ہے کہ جسے فنا بقا تک جو پہنچ گیا تو انہوں نے کہا یہ ہم نے سلوک مکمل کر لیا۔ ارے میاں، یہ فنا بقا تو ابجد ہے۔ اگر کسی کو فنا بقا واقعی نصیب ہو جائے تو اس نے ابجد پڑھ لی، الف بے جیم اس نے پڑھ لی۔ بات تو اس سے آگے شروع ہوگی۔ ابجد تو پہلی کے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے۔ تو سلوک کی کوئی انتہا نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں آتی کہ یہاں اللہ کریم یہ بیٹھا ہے اور اب ہم یہاں پہنچ گئے اور سلوک ختم ہو گیا، یہ نہیں ہے، ایسا کوئی مقام نہیں آتا۔ سلوک و تصوف تو برکات نبوت ہیں،
خود انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے ترقی درجات کی کہ اب ترقی ختم ہوگی، آگے اللہ کریم بیٹھے ہیں اور بندہ وہاں تک پہنچ گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالی موجود ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن بھی، زندگی میں تو ہر لمحہ ترقی نصیب ہوتی رہی، عالم فانی میں بھی، برزخ میں بھی ہر لمحہ ترقی نصیب ہو رہی ہے۔ اس کے لیے ایک ہی دلیل کافی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے مسلسل درود بھیج رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فرشتوں کا درود بھیجنا یہی ہے جس طرح ہم درود پڑھتے ہیں کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر برکات اور رحمت نازل فرما، اللہ کریم کا درود بھیجنا ہے کہ عملاً وہ برکات نازل فرماتا ہے، وہ کسی سے دعا نہیں کرتا، وہ خود نازل فرماتا رہتا ہے۔ تو یہی ایک بات، یہ دلیل کافی ہے کہ حضور کی ترقی ہمیشہ ہو رہی ہے۔ پھر شرعی قاعدہ ہے کہ جو کوئی نیکی کی بات بتاتا ہے تو وہ دنیا سے چلا بھی جائے، جتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، جتنا ان سب کا ثواب ہے اتنا ثواب اس ایک بندے کو بھی ملتا ہے۔ تو دنیا میں جہاں تک قیامت تک اس کی بعثت سے لے کر قیامت تک جو کوئی اللہ کا نام لیوا ہوگا وہ حضور کے طفیل ہے۔ تو جتنے حج ہوتے ہیں، جتنے عمرے ہوتے ہیں، جتنے رمضان گزرتے ہیں، جتنے سجدے ہوتے ہیں، جتنی زکوٰۃ دی جاتی ہے، جتنے روزے رکھے جاتے ہیں، جتنے نیک اعمال کیے جاتے ہیں، جتنا اجر ساری مخلوق مومن مخلوق کا ہے اتنا اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے۔ تو ترقی درجات تو ہو رہی ہے۔ عین عرصہ معاشر میں حضور فرماتے ہیں کہ لوگ گھبرا جائیں گے، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، وہ پتہ نہیں سال کس حساب کے ہوں گے، آخرت کے سال ہیں۔ تو لوگ اس بات پہ آ جائیں گے کہ کوئی اللہ کریم سے دعا کرو، درخواست کرو، حساب ہو تو صحیح، انتظار میں مر گئے۔ تو آدم علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے، مختلف انبیاء کی ذکر ہے خدمت میں، جو آدم علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے، ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کی، مجھے سارے اسماء گرامی صحیح یاد نہیں جو حدیث میں آتے ہیں، لیکن متعدد رسل جو ہیں ان کی خدمت میں جائیں گے تو وہ معذرت کر لیں گے اور پھر کہیں گے کہ اگر آپ کو درخواست پیش کرنی ہے تو جاؤ نبی کریم صلی محمد رسول اللہ کی خدمت میں جاؤ۔ تو حضور فرماتے ہیں بالآخر وہ سارے لوگ میری پاس آئیں گے اور کہیں گے دعا فرمائیے، حساب کتاب شروع تو ہو، چلو جسے جہنم جانا ہے جہنم جائے، جنت جانا ہے جنت۔ اس میدان سے تو، اس تکلیف سے تو جان چھوٹے کہ سورج سوا نیزے پہ، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے اور مدتیں گزر گئیں، ہم اس پہ کھڑے تڑپ رہے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں میں سر بسجود ہو جاؤں گا اور اس وقت مجھے کوئی خاص کلمات تعلیم فرمائے جائیں گے اللہ کریم کی طرف سے، جن کے ساتھ میں دعا کروں گا۔ گویا عرصہ معاشر میں بھی ترقی درجات ہو رہی ہے، نئے کلمات کا تعلیم فرمایا جانا، سر بسجود ہونا میدان حشر میں، یہ اور نئے خزانے علم کے کھلنے، یہ بھی تو ترقی ہو رہی ہے۔ اب آگے آ گئی بات جنت کی، تو اللہ کریم فرماتے ہیں ہر جنتی کی ہر آن ترقی ہوتی رہے گی۔ نبی کریم نے حدیث شریف میں بہت وضاحتیں فرمائی ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی احادیث یکجا کر دی ہیں ان کے ایک رسالے میں، جہنم کے بارے جو ہیں وہ بھی اور جنت کے بارے۔ تو عجیب و غریب باتیں ملتی ہیں کہ ایک ہی پھل ایک جنتی نے توڑا یا اٹھایا، اس میں سے ایک لقمہ لیا تو اس کا مزہ
بہت ہوگا، لیکن جب وہ دوسرا لقمہ اسی سے لے گئے تو اس کا مزہ پہلے سے زیادہ ہو. یعنی جنت میں ہر آن ہر نعمت میں لطف اور لذتیں بڑھتی جائیں گی. اسی طرح سب سے اعلیٰ نعمت جنت کی یہ ہے کہ براہ راست ذات باری کا دیدار ہر جنتی کو ہوگا. فرماتے ہیں جو بہت نیچے ہے اسے سال میں ایک بار، کسی کو مہینے میں ایک بار، کسی کو ہفتے میں ایک بار، ہر جمعے کو. کوئی ایسے ہوں گے جنہیں روزانہ ہوگا، کوئی ایسے ہوں گے جو ہر آن جمال باری سے مستفید ہوتے ہوں گے، جو اپنے اپنے مدارج کے مطابق. تو گویا جنت ابد الآباد رہے گی، تو ابد الآباد ترقی درجات ہوتی رہے گی. کوئی منزل ایسی نہیں آئے گی کہ اب یہاں اللہ کریم بیٹھا ہے، اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں. کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں اللہ کریم مقید ہے یا بیٹھے ہیں جس سے آگے اب جگہ کوئی نہیں. تو یہی سلوک بھی ہے، سلوک میں انتہا کوئی نہیں. الحمدللہ اللہ کریم کا احسان ہے، اس راہ کو چلتے ہوئے 50 برس بیت گئے، اور میں نے بھی یہ سمجھا ہوا تھا فلاں 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 مقامات جو ہیں، فلاں دائرہ جو ہے وہ آخری ہے، انتہا ہے، اب اس سے آگے بندے کی رسائی نہیں ہے. حالانکہ اس کا سوچنا بھی بڑا لمبی بات ہے. لیکن عجیب بات ہے، جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا یہاں سے تو بات شروع ہو رہی ہے. جسے ہم زندگی بھر انتہا سمجھتے رہے کہ اللہ تو وہاں نہیں ہے کہ اللہ کا گھر آ گیا اور بات ختم ہوگی، یہ بات نہیں ہے. لیکن بندے کی پرواز ختم ہو جاتی ہے، یہ میں نے سمجھا ہوا تھا. لیکن اللہ نے جب وہاں پہنچایا تو پتہ چلا یہاں سے تو ایک نئی ابتدا ہو رہی. پتہ چلا کہ ہم تو اب شروع کر رہے ہیں. تو اب یہ سمجھ میں آ گئی کہ میاں اس میں انتہا نہیں ہوتی، دوسرا کنارہ نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ کس کو اللہ کہاں تک پہنچاتا ہے، اسے کتنی استعداد دی ہے، کتنی ہمت دی ہے، کتنا حوصلہ دیا ہے، کتنی اس کی دستگیری فرماتا ہے. لیکن یہ ختم نہیں ہوگا. اس میں ترقی قبر میں بھی جاری رہتی ہے، اس میں ترقی میدان حشر میں بھی ہوگی، اس میں ترقی جنت میں بھی جاری رہے گی. تو یہاں کسی کو منتہی کہنا میری سمجھ میں نہیں آتا. یہاں سارے مبتدی ہیں. جو پہلی جماعت میں پڑھتا ہے وہ قاعدہ شروع کرتا ہے تو مبتدی ہے. لیکن جو 10 جماعتیں پڑھ کے فرسٹ ایئر میں کالج میں جاتا ہے وہ وہاں فرسٹ ایئر میں مبتدی ہے. جو ایم اے کر کے پی ایچ ڈی کے لیے جاتا ہے وہ وہاں مبتدی ہے، نوارد ہے. تو ہر منتہی بھی کہیں نہ کہیں مبتدی ہوتا ہے. یعنی ایک سلسلہ اگر یا ایک کورس ختم ہوتا ہے تو اگلا جب شروع ہوتا ہے تو وہاں وہ بھی مبتدی بن جاتا ہے. ہم کیا سمجھے کون مبتدی ہے کون منتہی ہے. تو یہ ایک بحر ناپیدا کنار ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں. یہ غلطی مجھے بھی لگی ہوئی تھی اور میں بھی سمجھتا تھا کہ یہ دائرہ جو ہے، سنتے تھے وہ دائرہ کہاں ہے، قیاس نہیں کیا جا سکتا. سالوں برسوں صدیوں ہزاروں سالوں سے وہ فاصلہ نہیں ماپا جا سکتا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے فرشتے 50,000 سال کا راستہ طے کر کے زمین سے اوپر آتے ہیں، یہ اوپر سے زمین پر، قرآن میں ہے.
حضرت فرمایا کرتے تھے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلا مراقبہ جو مقام احدیت ہے وہ زمین سے 50,000 سال فرشتوں کی رفتار کا راستہ ہے، روح کی رفتار کا راستہ ہے۔ اگر جس طرح ہم چل کر دنیا کا سفر طے کرتے ہیں روح اسی طرح چل کر جائے تو اسے 50,000 سال چاہیے۔ آپ فرماتے تھے یہ شیخ کی توجہ ہے کہ جو آنے واحد میں ایک اللہ سے روح کو یہاں سے وہاں پہنچا دیتا ہے، 50,000 سال کا فاصلہ طے ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص یہ ایک مراقبہ احدیت کرا دے اس سے مزید کسی کرامت کی طلب کرنا جہالت ہے۔ اتنی بڑی کرامت ہے یہ کہ پھر اس سے کوئی کرامت طلب کرنا حضرت فرماتے تھے جہالت ہے۔ تو اتنا فاصلہ اگر احدیت ہے تو آگے اندازہ کرتے جائیں، فنا بقا سالک المجذوبی، پھر 9 عرش ہیں، پہلے عرش میں کم و بیش 1.25 لاکھ منازل ہیں ایک عرش کے اندر، اور پہلی منزل پہ کھڑا ہو کے دیکھا جائے تو اگلی منزل دور جیسے ہلکا سا ستارہ ٹمٹماتا ہے اس طرح نظر آتی ہے، اور 1,25,000 منازلیں میں نے نہیں گنی۔ حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک ایک منزل گن کے شمار کیا ہے 1.25 لاکھ۔ پھر دوسرے اور پہلے عرش کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ اس سے زیادہ ہے، دوسرے عرش کی موٹائی اور منازل کی تعداد اس سے زیادہ ہے، اس طرح بڑھتے جاتے ہیں، 9 عرش ہیں۔ آگے عالم امر شروع ہوتا ہے تو عرشوں کے بارے اور عرشوں کی وسعت کے بارے حدیث شریف میں موجود ہے کہ جیسے کسی بہت بڑے صحرا میں ایک انگوٹھی ایک چھلا پھینک دیا جائے، عرشوں کے مقابلے میں نیچے کی ساری کائنات کی حیثیت اتنی ہے۔ پھر آگے عالم امر کے دوائر شروع ہو جاتے ہیں اور وہ پہلا دائرہ عرشوں سمیت ساری کائنات کو محیط ہے، اور اگر شیخ کامل نہ ہو تو کئی عمریں، ایک عمر نہیں کئی عمریں گزر جائیں، روح اس کی وسعتوں سے آگے نہیں جا سکتی۔ شیخ کامل ہو، شیخ کے منازل بلند ہوں، وہ اس میں لے جانے کی طاقت ہو تو اس سے بندہ اس دائرے کو طے کرتا ہے۔ اور کم و بیش 45 کے قریب دوائر آتے ہیں جن کی وسعتیں پہلے سے زیادہ ہوتی جاتی۔ اور یہ سمجھا تھا کہ یہ جو آخری دائرہ ہے ابدیت کا، یہ آخری دائرہ ہے، بس یہاں بندے کی استعداد ختم ہو جاتی ہے، آگے وسعتیں بے شمار ہیں لیکن روح انسانی نہیں جا سکتی۔ وہاں پتہ چلا کہ جناب یہاں سے تو بات شروع ہو رہی ہے، آپ کہاں کی بات کرتے ہیں؟ تو یہاں ہر کوئی مبتدی بھی ہے اور منتہی۔ منتہی کہتے ہیں جو انتہا کو پہنچ جائے، مبتدی کہتے ہیں جو شروع کرنے والا۔ تو ہم نے تو 50 برس کے بعد یہ دیکھا ہے کہ ہم اب مبتدی ہیں، جسے ہم انتہا سمجھتے تھے وہاں سے ایک نئے انداز محبت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ یہ باتیں بتانے کی نہیں ہوتی اس لیے کہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ نہیں سکتے تو برداشت بھی نہیں کرتے، مذاق اڑاتے ہیں، طنز کرتے ہیں، جس سے گمراہی میں جا پڑتے ہیں۔ اس لیے یہ باتیں نہیں کی جاتی، لیکن رہنمائی کے لیے اشاروں کنایوں میں بتا بھی دیا جاتا ہے۔ تو ہم تو روح کو ہی حاصل سمجھے تھے، روح کو ہی انسان سمجھے تھے،
سارے منازل روح کے لیے، لیکن ایک حد پہ جا کے پتہ چلا کہ یہ روح جو ہے یہ بھی تحلیل ہو کر انرجی میں بدل جاتی ہے، محض ایک انرجی رہ جاتی ہے، روح کا وجود بھی فنا ہو جاتا ہے، یہ ختم ہونے والی تو نہیں ہے۔ لیکن جس حال میں ہمیں نظر آتی ہے، جس حال میں ہم نے اس کے ساتھ سارے دوائر اور منازل طے کیے، ایک جگہ پر جا کر اس کا بھی وہ حال نہیں رہتا، اس سے آگے ایک انرجی کی شکل میں تو جا سکتی ہے، اپنے اس روحانی وجود کو قائم نہیں رکھ سکتی۔ تو انتہا کی بات کون کرے، کون جانے؟ یہاں ہر کوئی مبتدی ہے، جیسے میں نے کہا کہ پرائمری سکول میں پہلی میں آنے والا مبتدی ہے، اور مڈل میں چھٹی میں جانے والا مبتدی ہے، اور کالج میں فرسٹ ایئر میں جانے والا مبتدی ہے، پی ایچ ڈی کے لیے ایم اے کرنے والا مبتدی ہے۔ تو جب اگلی جگہ جاتا ہے تو ہر کوئی مبتدی بن جاتا ہے۔ تو نماز ہر مسلمان کے لیے، عقل والے کے لیے فرض ہے، تلاوت ہر مسلمان کے لیے سنت ہے، اور تلاوت کی جا رہی ہو تو سننا فرض ہے۔ ذکر نفی اثبات ہر مسلمان بالغ مرد عورت کے لیے واجب لکھا ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں۔ ذکر نفی اثبات تسبیحات ہیں، اور علماء صوفیہ، علماء ربانیین کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی محبت کو زائل کرنے کے لیے اکثیر ہیں، اور اگر کثرت سے پڑھی جائیں تو بندہ تارک کو دنیا یا نیم پاگل بھی ہو جاتا ہے۔ تمہارا حال میں نہیں سمجھتا کہ نقل کرنے والے نے اپنی سمجھ میں جو سمجھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کتاب کو دیکھتے ہیں، مصنف کی مراد کچھ اور ہوتی ہے، جو ہم سمجھتے ہیں ہم اسے نقل کر دیتے ہیں اپنی اب میں نے بات کی، جتنے بندے سن رہے ہیں ہر ایک کا اپنا فہم و ادراک ہے، ہر ایک نے اپنی استعداد کے مطابق سمجھی۔ اب جو تعویل وہ بیان کرے گا تو میرے حوالے سے ہی، خواہ اس نے غلط سمجھا۔ تو مبتدی کے لیے جو فرائض ہیں منتہی کے لیے بھی وہی ہیں، مبتدی کے لیے جو سنن ہیں منتہی کے لیے بھی وہی ہیں۔ دین مبتدی اور منتہی میں فرق نہیں کرتا، سب کے لیے ایک ہی دین ہے، اور ابتدا و انتہا کا فرق صرف کیفیات قلبی اور خلوص باطن میں ہوتا ہے۔ بعض اوقات علم ظاہر میں تو بے عمل لوگ بھی بہت سے ماہر ہوتے ہیں، بہت سی کتابیں پڑھ رکھی ہوتی ہیں، تفسیریں یاد ہوتی ہے، گرامر صرف و نحو آتی ہے، علم کلام آتا ہے، عمل نہیں کرتے۔ ایسے بھی ہیں جنہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں آتا اور بڑا عمل کرتے ہیں، جو بھی دیکھتے سنتے ہیں، جتنا جانتے ہیں اس پر رادن عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ کی مخلوق رنگا رنگ ہے۔ یہ مدارج مبتدی منتہی کیفیات قلبی اور روحانی منازل کے اعتبار سے ہیں۔ اللہ کریم اس کی صحیح سمجھ بھی دے، شعور بھی دے، اب یہ نعمت نصیب بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لوچ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بغضابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیر من الاولی۔ اللہم ربنا ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا اتباع نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع خلفاء الراشدین المہدیین۔
اللہ مخجنا علی اتباعہم ومتنا علی اتباعہم واحشرنا فی زمرتہم واوردنا علی حوضک غیر خزایا ولا ندامہ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ آمین برحمتک یا